واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا اور انہوں نے اتباع کی وہ پیچھے چلے انہوں نے پیروی کی. اتباع کا لفظی معنی ہم نے بتایا قدموں کے اوپر قدم رکھنا اور اتباع یہ تبعی فعل ہے. یہ اتباع کا فعل ماضی ہے. اتبعوا جمع مذکر غائب ہو گیا اور انہوں نے پیروی کی اطاعت کی پیچھے چلے ما جو یعنی اس چیز کے کہ جو تتلو پڑھتے تھے. تلا یتلو یہ بنتا ہے یہ فعل مضارع ہے تا سے شروع تتلو پڑھتے تھے الشیاطین شیطان جو شیاطین پڑھتے تھے علی ملک سلیمان سلیمان علیہ السلام کے ملک میں دور میں سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو شیاطین پڑھتے تھے انہوں نے اس کی پیروی کی. دیکھیے گا بڑا لطیف سا ایک جملہ ہے اس میں لطیف سا مفہوم اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کفر سلیمان اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے ولکن الشیاطین کفروا اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا. اور وہ کفر کیا ہے یعلمون الناس السحر وہ سکھاتے تھے الناس لوگوں کو السحر جادو. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کفر سلیمان سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کفر کیا ولیکن الشیاطین کفروا شیطانوں نے کفر کیا یعلمون الناس السحر وہ کفر کیا ہے کہ جادو سکھانا. تو یہ شیطان جو یہ جن تھے نہیں وہ بات آگے آ رہی ہے وہ بات آگے تو یہاں پر جادو کے سیکھنے سکھانے کو کفر کہا گیا. دیکھیے نا ایک ہی لفظ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ریپیٹیشن نہیں کی. ریپیٹ کرنے سے وہ جملہ بڑھ جانا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ کمپیکٹ یعنی کہ اس کو سمو دیا ہے اسی ایک لفظ میں. ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا اور اسی میں یہ بھی کہہ دیا کہ جادو کرنا کفر ہے. وما کفر سلیمان سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا ولیکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانوں نے کفر کیا. یعلمون وہ سکھاتے تھے الناس لوگوں کو السحر جادو. تو جادو سکھانا جو ہے وہ کفر ہے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت اور جو نازل کیا گیا علی الملکین دو فرشتوں پر ببابل بابل شہر میں ہاروت و ماروت اور ماروت. اب اس کے متعلق جو نا بہت سی روایات ہیں کہ کیا یہ عام لوگ تھے یہ شیطان تھے یا یہ فرشتے تھے. تو مختلف روایات آتی ہیں لیکن جو زیادہ مفسرین نے جس بات کو ترجیح دی ہے نا ان آیات میں وہ یہی ہے کہ یہ دو فرشتے ہی تھے اور یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ایسا بھی اگر کر دیا جائے تو پھر بھی انسان جو ہے وہ جنہوں نے راہ راست پر نہیں آنا تو انہوں نے نہیں آنا. کیسا بھی کر دیا جائے کہ وہ دو فرشتے جسٹ فار ٹیسٹ بھیجے گئے تھے کہ ان کو پہلے کہتے تھے کہ یہ کفر ہے یہ نہ سیکھو ٹھیک ہے یہ نہیں سیکھو لیکن وہ پھر بھی سیکھتے تھے. تو یہ دکھانے کے لیے
کہ اگر کہہ بھی دیا جائے تو پھر بھی لوگ نہیں باز آتے جنہوں نے نہیں باز آنا. وما انزل اور جو نازل کیا گیا الملکین دو فرشتوں پر بابل شہر میں ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت میں. آگے اس کی وضاحت ہے. وما یعلمان اور نہیں وہ سکھاتے تھے. یہ دونوں کا فرق آپ نے محسوس کرنا ہے. ایک ہے علم یعلم، اس کا معنی ہے جاننا. یہ ہے علم یعلم، اس کا معنی ہے سکھانا. اسی سے معلم ہے. علم یعلم تعلیما فهو معلم، وعلم یعلم تعلیما فذاک معلم. معلم سکھانے والا، معلم جس کو سکھایا جائے. اچھا جی. وما یعلمان اور وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے من احد کسی ایک کو بھی، حتی یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہہ دیتے تھے. یہاں پر اینڈ پر الف جو ہے وہ تثنیہ گئی. یقولا وہ دونوں کہتے تھے انما نحن فتنہ، سوائے اس کے نہیں کہ ہم صرف اور صرف ایک آزمائش ہیں. یہاں فتنہ مانا آزمائش، ہم ایک آزمائش ہیں. فلا تکفر تو تم کفر نہ کرو. ہم جس آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں کہ تم کفر نہ کرو. فیتعلمون پھر بھی وہ سیکھتے تھے. فیتعلمون تو وہ سیکھتے تھے منہما ان دونوں سے. کیا سیکھتے تھے؟ ما جو یفرقون فرق ڈال دیتے تھے بھی اس کے ساتھ بین المرء و زوجی آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سب سے زیادہ زور اور سب سے زیادہ کام جادو کا میاں بیوی کے درمیان میں اختلاف ڈالنے کا ہوتا ہے. اور یہ حدیث میں آتا ہے جیسے ہم نے وضاحت ایک دن کی بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنے تخت لگا کے بیٹھا ہوتا ہے پانیوں کے اوپر، اور اس کے چیلے آ کے اپنے بڑے بڑے مار کے ان کو اس کو سناتے ہیں کہ ہم نے یہ گناہ کروایا، ہم نے یہ گناہ کروایا. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن ایک جب آ کے بتاتا ہے کہ میں نے دو میاں بیوی کے درمیان میں اتنی لڑائی کروائی، اتنی پھوٹ ڈلوائی کہ حتیٰ کہ میں نے طلاق ڈلوا دی، وہ اٹھ کو اس کے گلے لگا کے اس کو کہتا ہے کہ شابش، تھپکی دے کے کہتا ہے اصل کام تم نے کیا. تو اس کی ایک لمبی چوڑی فلسفی ہے کہ گھر کا ٹوٹنا کتنے زیادہ مفاسد لاتا ہے، کتنے زیادہ نقصانات لاتا ہے. معاشرے کے اندر کتنے زیادہ بگاڑ پیدا ہوتے ہیں ایک گھر کے ٹوٹنے سے. یعنی سب سے پہلے تو وہ میاں اور بیوی وہ دونوں کئی لحاظ سے وہ ڈسٹرب ہوں گے، ایموشنلی بھی، اکنامکلی بھی، اور پھر آئلی زندگی میں بھی. پھر کھانے پکانے کا ایک انسان کا سسٹم ہوتا ہے، پھر بڑے سے معاملات انسان بیوی کے میاں کے ساتھ اور میاں کے بیوی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. تو انسان کی لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہو کے رہ جاتی ہے، بے سکون ہو جاتا ہے. ایک بندہ گھر سے سکون سے نہیں ہے اور وہ باہر جا کے بھی جو ہے بے سکونی بانٹے گا. ایک بندہ گھر پہ سکون سے ہے، وہ باہر جا کے سکون بانٹے گا. معاشرہ جو فساد سے بھر جاتا ہے. جوید چودھری صاحب نے ایک کالم میں لکھا تھا کہ ایک سمائل جب انسان پاس کرتا ہے نا کسی کو باہر نکل کے، تو شام تک وہ ایک سمائل جو ہے وہ ہزاروں سمائل میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے. ایک بندہ جب، ایسے نہیں اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی کو بوجہ طلق خوش چہرے کے ساتھ کسی کو ملے تو اس کو صدقے کا اجر ملتا ہے. تو ایک بندہ خوش ہو کے کسی سے ملتا ہے، اس کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے، اور وہ بھی یقیناً آگے کسی کو خوشی سے ہی کچھ کہے گا، اور وہ بھی آگے کسی کو خوشی سے ہی ملے گا، وہ آگے کسی کو خوشی سے ملے گا. خیر میں لمبی بات میں چلا گیا، اس کے لیے کافی وقت چاہیے اس بات میں. ایسے ہی میاں بیوی کے ٹوٹنے سے دونوں کی زندگی تو ڈسٹرب ہوئی، اور پھر اگر وہ راہ راست سے ہٹ گئے تو کئی اور مفاسد جو ہے وہ آئیں گے اس کے اندر. اور پھر ان کے اگر بچے ہیں ان کی تربیت خراب ہو گئی، اور بچوں کی تربیت خراب ہو گئی، تو پھر وہ اپنا پورا معاشرہ بھر دیں گے، وہ محلہ بھر دیں گے برائیوں کے ساتھ اور بگاڑ کے ساتھ کئی موقع. تو اس وجہ سے بہت زیادہ زور ہے ہمارے فلموں اور ڈراموں میں، بڑا سوچا سمجھا انجینئرڈ جو طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے سے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، اور گھروں کو توڑنے کے انداز اختیار کیے جا رہے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ. اور ہم تو وہاں اس لیول پر سوچتے ہی نہیں ہیں کہ جس لیول پر جا کے وہ کام کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ لطیفے اور بہت زیادہ طنز و مزاح اور بہت زیادہ کوٹنگ جو ہے وہ مقدس رشتوں کے ناموں کے اوپر ہوتا ہے. اور ماما، اور ماما،
اب یہ گالی بن رہے ہیں. ماموں کتنا مقدس رشتہ ہے انسان کا, تو اس کو اتنا بگاڑا جا رہا ہے بڑا سوچے سمجھے طریقے سے. یہ چیزیں ایسے نہیں آتی ہیں, اور آج کل تو یہ اس کو پھیلانا بہت آسان ہے نا. فرقہ واریت جو پھیلائی جاتی ہے یا اس طرح کی پوسٹیں لگائی جاتی ہیں, ایک پوسٹ اس کے اوپر بحث شروع ہوتی ہے, اس کے نیچے آپ کمنٹس پڑھیں تو ہزاروں لوگ جو اس کے اندر جو ہے وہ الجھ رہے ہوتے ہیں. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. ایسے میں اور ایویں جو پھوپھو باندھی رہنی ہے, تو بھائی پھوپھو بننا پھوپھی ہونا کتنا مقدس رشتہ ہے, تو ان رشتوں کو بھی کنڈیم کیا جا رہا ہے. اور اس کے برعکس جو ہے وہ دوسرے ریلیشنز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. میں اپنا وائنڈ اپ کرتا ہوں اس بات کو, یہاں پر ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے. تو خیر, میاں بیوی کے رشتے کے ٹوٹنے سے لمبی چوڑی فلسفی ہے. گھر ٹوٹنے سے وہ سارے ان کا صدر جو ہے وہ آن دا فلور کہتا ہے کہ کچھ سالوں کے بعد جو ہے وہ ساری قوم حرامزادہ ہوگی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے ویسٹ نے اپنے یہ گھر کو سسٹم کو توڑ لیا. وہ ہمارا خاندانی نظام توڑنا چاہتے ہیں, کیونکہ ایک بندہ خاندانی نظام کے اندر اگر ایک بندہ پریشان ہوتا ہے, بیمار ہوتا ہے, تو کتنے سارے اس کے ارد گرد آ جاتے ہیں, اس کی ہیلپ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو خون چاہیے تو خون, پیسہ چاہیے تو پیسہ, اور اگر کوئی اس کو کوئی تنگ کرتا ہے تو اس کے دفاع کے لیے آ جاتے ہیں. اور ایک مقدس رشتہ جو ہے بیٹی کا ہے, بہن کا ہے, تو اگر کوئی اس کو تنگ کرے تو اس کے ارد گرد جو ہے وہ سینکڑوں بیسیوں جو ہے وہ بازو ہوتے ہیں ارد گرد. کون ہے جو اس کو ایسے کچھ کہہ سکے؟ تو کئی زیادہ. تو خاندانی نظام سے فرد اور معاشرے سے, فرد سے اور خاندانی نظام سے ایک معاشرہ, اور اس سے آگے یہ مضبوط جڑیں ہوتی ہیں جن کو ہلایا نہیں جا سکتا. تو وہ اس کو توڑنا چاہتے ہیں. وہ ہر جگہ پر ویسے ہمیں توڑنا چاہتے ہیں. ہمارے گھروں کو توڑنا چاہتے ہیں, وہ ہمارے معاشرے کو توڑنا چاہتے ہیں, ہمارے مسلکوں کی بنیاد پر ہمیں لڑانا چاہتے ہیں, ہمارے صوبائیت اور لسانی لیول پر ہمیں لڑانا چاہتے ہیں, وہ اپوزیشن حکومتوں میں ہمیں لڑانا چاہتے ہیں, وہ عوام اور حکومت کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں. یعنی دنگا فساد, اور یہ آپس میں ایسے ٹکرائیں, امن و سکون نہ ہو تو پھر آگے کسی قوم نے کیا سوچنا ہے, کسی نے کیا پڑھنا ہے, کیا معاملہ ہونا ہے. تو یہ اس کے اندر الجھے ہی رہے. وہ کوئی کہے, چلو یہ بھی کہتے ہیں یہ غلامانہ سوچ ہے کہ ہر بات یہ کہنا کہ وہ ایسا کرتے ہیں, وہ ایسا کرتے ہیں, تم ایسا کیوں نہیں کر لیتے. چلو ایسے ہی سمجھ لو, تو لیکن پھر بھی سمجھ لیں کہ ایسا کرنے سے, ایسے سارے معاملات کرنے سے نقصانات ہی نقصانات ہیں. اگر وہ نہیں کرتے, تو اگر ہم خود ہی کر رہے ہیں تو یہ سارا کچھ ہمیں معاملہ کر رہے ہیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک چیز تھوڑی سی, جی موضوع بڑا اچھا چل رہا ہے آپ کا. جی میں خیال ہے کہ کوئی بری بات نہیں کہ اگر ہم ترجمے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی سن لیں تو بچے جو آئندہ کی جنریشن کے لیے کام میں, یہ جو بچے ہاروسکوپ وغیرہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ یہیں سے کام شروع ہوتا ہے نا, جیسے ستارے آج کل کا دن کیا ہوگا, پھر ہفتہ کیسا گزرے گا, پھر مہینہ کیسا گزرے گا, اور پھر کرتے پھر یہ جو جن لوگوں کے پاس پھر لوگ چلے جاتے ہیں جادو کے لیے پھر گھروں میں, تو یہ اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. پلس یہ کہ جس طرح تعویذ کیا ہے, جیسے یہاں پہ بھی تعویذ کا ذکر ہے نا کہ وہ تعویذ دیتے تھے, تو یہاں پہ آج کل ہم کئی لوگ جو ہے نا کہتے ہیں قرآنی تعویذ جائز ہے, حالانکہ وہ بھی من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, من تعلق طویلہ فقد اشرک, یہ تو شرک ہے. من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا, یہ حدیث ہے. اور بعض کہتے ہیں جی یہ قرآنی تعویذ ہے. اچھا, ان کو کہ قرآنی ہے تو پھر بھی یہ ٹھیک نہیں ہے, اس لحاظ سے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں باندھا, اور اس لحاظ سے بھی ہے کہ اگر اس کے اندر اللہ اس کے رسول کا نام ہے اور آیات اور حدیث ہے, تو پھر آپ پاکی پلیدگی میں اس کو لے کے جاتے ہیں, آپ واش روم میں بھی اس کو لے کے جاتے ہیں. یہ لوگوں کو قائل کرنے کے لیے بہترین ایک طریقہ کار یہ بھی ہے ان کو سمجھانے کا کہ واش روم میں آپ پھر اسی کے ساتھ جاتے ہو, ہر بار آپ اس کو اتار کے جاتے ہو, تو پھر بھی توہین ہے. فرض کریں اگر کسی صورت میں کوئی جائز ہی قرار دے, پہلی تو بات ہے وہ جائز ہی نہیں ہے, وہی کام کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی کو لٹکانے لٹکونے کا باندھنے کا نہیں کیا, آپ نے دعا سکھائی ہے وہ پڑھنا چاہیے. انداز تو وہی ہے, خصوصاً ہم اہل حق اور اہل عقیدہ جو ہیں ان لوگوں کو تو بالکل اس طرح کے کام میں نہیں جانا چاہیے. اور اگر ہو بھی تو وہ اس میں توہین ہوتی ہے, اور اگر وہ توہین والا کام اس میں نہیں ہے, اللہ اس کے رسول کا نام نہیں ہے, پھر کوئی اور ہے تو اس کا ویسے ہی جائز نہیں ہے. یہ جو کام ہے یہ اس کے بارے میں یہ جائز ہو گیا نا جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دم سکھایا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کے کیا ہے کہ میں اپنے بچوں کو وہ دم کرتا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو دم کرتے تھے.
وَإِذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ. اس دم کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو دم کیا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئیوں کو دم کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم سکھائے ہیں. بہت سے دم جو ہے وہ منقول ہیں, ماثور ہیں, تو دم جو ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. جی اس آیت کو مکمل کر لیں. جی وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ, اور نہیں وہ سکھاتے تھے کسی کو, حتیٰ یقولا, یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے, انما نحن فتنہ, ہم تو صرف آزمائش ہے, فلا تکفر, تو تم کفر نہ کرو. فیتعلمون, پھر بھی وہ سیکھتے تھے, منہما, ان دونوں میں سے, ما, وہ چیز جو یفرقون, فرق ڈالتے تھے, بھی اس کے ساتھ, بین المرء, آدمی کے درمیان, وزوجی, اور اس کی بیوی کے درمیان. وما ہم, آگے پھر بات بتا دی, وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ, اور نہیں وہ نقصان دینے والے بھی, اس کے ساتھ بھی, من احد, کسی کو بھی, الا باذن اللہ, مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی عقیدہ کلیئر کر دیا ہے کہ یہ نہیں کہ جادو کے ساتھ اگر کوئی چیز ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے وہ باہر ہے. اللہ کے حکم سے کچھ بھی باہر نہیں ہے, اللہ کے حکم کے بغیر. اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا, لیکن اللہ نے یہاں خیر اور شر دونوں کو چھوٹ دے دی ہے, دونوں کی چھوٹ دے دی ہے, دونوں کو چھوٹ دے دی ہے, دونوں کی چھوٹ دے دی ہے کہ جو تم چاہتے ہو نا کر لو, پھر اینڈ پر میں پوچھوں گا کہ تم نے میری مرضی کے مطابق کیا ہے یا نہیں کیا. اگر کوئی غلط کرتا ہے تو غلط بھی ہو جائے گا, لیکن وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوگا. یعنی کہ یہ نہیں کہ اس کے اللہ کے کنٹرول سے وہ باہر ہے, جادو اللہ کے کنٹرول سے باہر ہے, شیاطین اللہ کے کنٹرول سے باہر ہے. ٹھیک ہے, اللہ کا کلام جب آپ اس کے اوپر پڑھتے ہیں, اللہ کا کلام ہی جب آپ اس پر پڑھتے ہیں تو وہ اس کا توڑ ہو جاتا ہے, اور جادو کا توڑ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے کلام میں ہی ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا لَا إِلَهَ إِلَّا وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ 100 مرتبہ پڑھ لے تو پرانے سے پرانا جادو جو ہے وہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے. سورہ بقرہ سے, سورہ آل عمران سے, اور اس کی آخری آیتوں سے, آیت الکرسی سے, اسم اعظم کی کچھ آیات ہیں ان کے ذریعے سے, اور فلق اور ناس خصوصی طور پر یہ جادو کا توڑ ہے. 11 گرے لگاتے ہیں, 11 گرے لگاتے ہیں جادو کرنے والے, جادو کرتے ہیں